حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت قائم ہوئی تھی تو اس وقت بہت سارے جو اصحاب تھے انہوں نے بیعت نہیں کی تھی. اس بیعت نہ کرنے کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ عوام الناس کو بتائیں. تو جس نے 1,14,000 مسلمان قتل کیے، اللہ قتل کروائے. میں کسی مذہب کا نہ پابند ہوں، کیونکہ مذہب زمین کے اندر جو بڑے حجرے ہیں اس کی تراش خراش ہے. دین کا میں پابند ہوں، اللہ کے دین کو سچا جانتا ہوں. مولا علی کے لشکر نے جو اگر مارا ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر عمر بن عاص نے معاویہ سے کیوں کہا؟ بڑا اہم پوائنٹ ہے. ہاں جی، بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ تیرا کھانا خراب ہو گیا ہے، ہم زد میں آ گئے رسول اللہ کے فرمان کے. تو اگر معاویہ نے کیا کہا کہ تو اپنے پیشاب میں پاؤں مارتا ہے نا، بالکل کا ہے نا، بالکل روایت موجود ہے. تو مولا کہہ رہا چونکہ اخی رسول ہیں، رسول جیسے تھے اور پھر نفس رسول بھی ہیں. نفس رسول. اچھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ نے بھیجا تو آپ تشریف لے گئے، تو قرآن نے قاعدہ دیا. اچھا، یہ ڈرامے باز ہے نا، مولوی ہے نا، اور شودے ہیں اور کمینے بھی انتہا درجے کے ہیں. بے شک. وہ انہوں نے ایک دفعہ ٹویٹر کے اوپر بھی آج سے 2 سال پہلے ٹرینڈ چلایا تھا کہ انجینئر صاحب کہتے ہیں میں اس زمانے میں ہوتا تو حضرت طلحہ زبیر کے اوپر تلوار اٹھا لیتا، حضرت معاویہ کے اوپر تلوار اٹھا لیتا. یار میں نے یہ بات کی تھی، میں نے تو بات کچھ اور کی تھی. جو تمہارا بھی عقیدہ ہے اس عقیدے کے اوپر تو مجھے ٹانٹ نہ کرو. میں نے یہ کہا تھا کہ خلفائے راشدین کے حق میں ہم ان کے مخالفین کے اوپر تلوار اٹھا لیتے اگر اس زمانے میں ہوتے. ذاتی تو کوئی دشمنی نہیں ہے، یہ تو ایک پیورلی علمی گفتگو ہو رہی تھی. کیا یہ لوگ اس زمانے میں ہوتے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر ان کے مخالفین پر تلوار نہ اٹھاتے؟ منکرین زکوٰۃ کوئی کافر تو نہیں تھے نا. حضرت عمر تو انہیں کافر نہیں سمجھتے تھے. بخاری مسلم میں ہے کہ یہ نمازیں پڑھتے ہیں. صرف زکوٰۃ کے معاملے میں انہوں نے ایک ڈیویشن کی ہے نا، لیکن حضرت بکر نے کہا کہ جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس کے خلاف قتال کروں گا. اور پھر ان میں سے اکثر لوگ تائب بھی ہو گئے. پیورلی علمی ڈسکشن ہو رہی تھی. اس میں یہ بات کر رہا تھا کہ اہل سنت کا منہج یہ ہے کہ خلفائے راشدین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے ان کے مخالفین کے خلاف، اور خلفائے راشدین کا ساتھ دینا ہے. اور ظاہر ہے اس میں جب جنگ ہوگی تو آپ تلوار بھی اٹھائیں گے. اس میں کون سی گستاخی والا معاملہ ہو گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گستاخی کر رہے تھے حضرت معاویہ کے خلاف تلوار اٹھا کر؟ اپنی عقل بھی استعمال کرتے ہو کہ نہیں؟ تم نے ہی ہمیں بتایا تھا، جامعہ ترمذی میں، ابو داؤد میں حدیث ہے، تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے، دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا، میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو داڑوں سے پکڑ لینا مضبوطی کے ساتھ. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں جب اختلاف ہونا تو خلفائے راشدین کا ساتھ دینا. تم نبی سے ٹکر لے رہے ہو. خلفائے راشدین کون ہے؟ وہ بھی ابو داؤد اور ترمذی میں موجود ہے. حضرت سفینہ جو رسول اللہ کے آزاد کردہ غلام ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے حدیث روایت کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد خلافت اعلی منہاج النبوہ 30 سال تک رہے گی. اور پھر انہوں نے فرمایا بیٹا گن، ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال، اور 6 میں بھی 5.5 سال حضرت علی کے ہیں اور 5-6 مہینے سیدنا حسن ابن علی کے ہیں. تو بیٹا کہتا ہے کہ یہ بنو امیہ کے لوگ، بنو زرقا، تو علی علیہ السلام کو خلیفہ ہی نہیں مانتے. امام ابو داؤد نے لکھا علی علیہ السلام، اور یہ بھی لکھ دیا کہ یہ خلیفہ نہیں مانتے. یہ کہتے ہیں نہیں، قصاص عثمان تھا. قصاص عثمان تھا تو خلیفہ تو مانتے نا. تو حضرت سفینہ نے فرمایا بنو زرقا، بنو امیہ کے بارے میں کہ یہ وہ بدبودار چیز ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، جو حضرت علی کو خلیفہ نہیں مان رہے، جہاں سے یہ ہوا خارج کرتے ہیں. حق تو یہ ہے کہ ان کی اپنی حکومت شریر ترین بادشاہت ہے. کس کی؟
بنو امیہ کی حکومت. اور مسند احمد میں تو حدیث ہے خلافت اعلی منہاج النبوہ کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت آ جائے گی، یعنی اپنے مخالفین کو وہ کاٹے گی. یہ کہتے نہیں یہ تو یزید اور اس کے بعد کے دور کی بات ہے. اب تو خیر یزید سے اس لیے دستبردار ہوئے ہیں کہ ان کو ماموں بچاؤ مہم کے اوپر کام کرنا پڑ گیا، ورنہ یزید سے دستبردار نہیں ہوتے تھے. ہم بھی دستبردار ہو گئے ہیں یزید سے. ہم کہتے ہیں پیچھے ٹرو، یزید والا معاملہ چھوڑ دو، وہ چھوٹی چیز ہے. نبی علیہ السلام نے کہا کاٹ کھانے والی ملوکیت. اور یہی حدیث مسند ابی داؤد الطیالسی میں موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. اس میں پھر وہ آگے سے تابعی پوچھتا ہے کہ اگر خلفائے راشدین یہ 4 ہیں، خلافت 30 سال ہے، تو حضرت معاویہ کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا وہ مسلمانوں کے بادشاہوں میں سے پہلے بادشاہ ہیں. یہ مسند ابی داؤد طیالسی میں اسی سند پہ حدیث آگے یہ الفاظ ہے. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ یہ سخت گیر بادشاہ ہیں اور ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ابن ابی سفیان ہے. یعنی یزید کو پہلا بادشاہ نہیں کہا انہوں نے، حضرت معاویہ کو کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم تو احترام سے ہی نام لیں گے، صحابیت اپنی جگہ. تو میں نے یہ بات کی تھی کہ ہم خلفائے راشدین کے ساتھ مل کر ان کے مخالفین کے اوپر تلوار اٹھاتے، ذاتی دشمنی نہیں. خلیفہ راشد کا حکم نہیں مانیں گے تو ہم تو گمراہ ہو جائیں گے. تو اس نے کہا جی یہ تو صحابہ کرام پہ، اور صحابہ کرام کی تو یار 3 بندیاں نو صحابہ کرام بناتا جے. 3 بندوں کا مسئلہ ہے. حضرت طلحہ، زبیر، عائشہ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین نے تو توبہ کر لی اپنے اس عمل سے. حضرت علی نے انہیں معاف بھی کر دیا. مسئلہ تو 3 بندوں کا ہے، حضرت معاویہ کا، عمرو بن عاص کا، مغیرہ ابن شعبہ کا رضی اللہ عنہم اجمعین. ہم تو احترام سے نام لیں گے، لیکن ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، بلکہ حضرت علی کی مخالفت کی وجہ سے. پہلے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں جی وہ منکرین زکوٰۃ، مسلمہ کذاب کے ماننے والے، مرتد، سیدھا مرتد لفظ بولتے ہیں. ٹھیک ہے جی. دوسرے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں رومنز اور پرشینز کافر. تیسرے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں جی خارجی. خارجی تو اس زمانے میں آئی نہیں تھے، بلوائی، ہاں بلوائی کہہ سکتے ہیں. اور ان میں کئی صحابہ بھی تھے، عبد الرحمن بن عدیس اور باقی صحابہ. پولیٹیکل اختلاف تھا. بلوائی یعنی کہ آپ پروٹیسٹ کرنے والے. چوتھے خلیفہ کے مخالفین اب ان کو ہاتھ پاؤں پڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، ان کا آپس کا اختلاف تھا. واہ، نالی حدیث بھول گئے. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. اب بھی بولو نا. چوتھے خلیفہ کے مخالفین، خارجی، ناسبی، یہ الفاظ استعمال کرو نا. خارجی تو کر لیں گے، باقی طرف نہیں آتے. وہ کہتے ہیں جی وہ تو صحابہ تھے. بھائی جنگ جمل والوں نے تو معافی مانگ لی. مصنف ابن ابی شیبہ میں فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں موجود ہے. حضرت طلحہ کا بیٹا حضرت علی کو ملنے آیا تو اس کی دلجوئی کے لیے مولا علی نے فرمایا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ جو سورۃ الحجر کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دل سے ایک دوسرے کے خلاف جو غل ہے، نفرت آ گئی ہے، وہ نکال دے گا. یہ میرے طلحہ، زبیر اور عثمان بن عفان کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ایک دوسرے کے بارے میں جو میل آ گئی ہے وہ صاف کر دے گا، اور ہم جنت میں تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. آمنے سامنے جبھی انسان بیٹھ سکتا ہے جب دل میں کوئی کدورت باقی نہ رہے. لیکن ماموں کو معاف نہیں کیا مولا علی نے. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھول پان میں حضرت معاویہ کا نام ویسے ہی بیچ میں ٹھوک دیا کہ میں امید کرتا ہوں کہ حضرت معاویہ اور میرے بارے میں یہ بات ہے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، بلکہ ان آیات پر حضرت علی کا یہ قول بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سورہ حجر کی آیت کی ضمن میں خاص طور پر آتا ہے شان نزول میں. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میرے اور معاویہ کا ذکر ہے جو یہاں ہو رہا ہے. ظاہر بات ہے جنگیں ہوئی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، تو کتنی کچھ ہو گئی ہوگی شکایت ایک دوسرے سے. تو یہ آیتیں ہمارے لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں کو جنت میں داخل کرے گا تو ہمارے دلوں سے یہ کدورتیں جو ہے وہ نکال دے گا. نہ 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 ڈاکٹر صاحب تو پتہ ہی نہیں، تسی دیوبندیاں دے ٹائے چڑھے رہے ہو پوری زندگی. ماموں کے بارے میں تو اسی مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ مولا علی نے قنوت نازلہ پڑھی، اللہم علیک بمعاویہ و اشیاعہ،
اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو برباد کر. انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا ہے اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو سنبھال لے. دیکھو ذرا, ایسا لفظ کہ بچ جائیں فتوے سے, یعنی تو ان کو سنبھال لے. یہ جب یہودیوں پہ پڑھ رہے ہوتے ہو اللہم علیک بالیہود, تو یہ کہتے ہو کہ اے اللہ یہودیوں کو سنبھال لے. سیم الفاظ ہے اللہم علیک بمعاویہ. سنبھال سے مراد اگر کرنا بھی ہے تو یہ ہے کہ انہوں نے لپیٹا مار, تباہ و برباد کر, یہ وہ والا سنبھالنا ہے. لو سامو, میں بھی استعمال کرتا ہوں نا, یہ لو میری دلیل سنبھالو. قنوت نازلہ پڑی ہوئی ہے اور اسی مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. مولا علی سے پوچھا گیا کہ جو آپ کے مخالفین ہیں یہ صفین میں آئے تھے, ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو مولا علی نے کہا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی معاف کر دے گا. اچھا اتنی روایت بیان کرتے ہیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث, کہتے ہیں نہیں انجینئر صاحب ہمیں لے کے بیٹھے ہوئے مولا علی تو معاف کر دیا. نہ, آگے پڑھ, آگے لکھا ہے قیامت کے دن یہ معاملہ میرے اور معاویہ کے درمیان طے پائے گا اللہ تعالیٰ کے حضور. ماموں کو مرتے دم تک مولا علی نے معاف نہیں کیا, اس لیے چونکہ یہ معاملہ قیامت تک پوسٹ پون ہے, لہذا ہمارے ہاں بھی ماموں کے لیے معافی والی گنجائش کوئی نہیں ہے. قیامت کے دن کا معاملہ اللہ کے سپرد. دنیا میں ہم مولا علی کے ساتھ ہیں. مولا علی خلفائے ثلاثہ کے ساتھ چلے, ہم خلفائے ثلاثہ کے ساتھ ہیں. جہاں تلوار اٹھائی وہاں ہماری تلوار آج بھی اٹھی ہوئی ہے زبان کی شکل میں. اس زمانے میں ہوتے تو تلوار اٹھاتے, اور یہ کوئی گستاخانہ بات نہیں تھی, یہ ان کا بھی عقیدہ ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب پہ ایک بہت بڑے حنفی اسکالر, آج سے 1100 سال پہلے انہوں نے کتاب لکھی ہے, 340 ہجری میں وہ فوت ہوئے. امام ابو محمد حارثی المتوفا 340 ہجری, انہوں نے امام حنیفہ کے بارے میں نقل کیا, اور یہ بریلوی دیوبندی چھاپ رہے ہیں عربی میں بھی اردو میں بھی. اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ جانتے ہو اہل شام ہم سے کیوں بغض رکھتے ہیں؟ تو شاگردوں نے کہا کہ نہیں پتا. تو انہوں نے فرمایا اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم حضرت علی کے دور میں ہوتے تو حضرت علی کے ساتھ مل کر اہل شام اور حضرت معاویہ کے خلاف قتال کرتے ہیں, اسی لیے شامی ہم سے بغض رکھتے ہیں. اب امام حنیفہ کو کسی نے مات نہیں دی کہ حضرت آپ تو بعد میں آئے ہیں, آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ حضرت ابو حنیفہ جو ہیں وہ شیعان علی میں سے تھے, انہیں پتا تھا اہل بیت کا کیا مقام ہے, ان کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگایا. ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے واٹس ایپ کے اوپر یہ چیز مفتی عبد الواحد قریشی سے پوچھی, وہ پھر واٹس ایپ لیک بھی ہو چکی ہے الحمدللہ. تو اسے اتنا غصہ آیا وہ گالیاں نکالنا شروع ہو گیا. ہمارے اسٹوڈنٹ نے کہا کہ کتابیں آپ چھاپ رہے ہو تو فتویٰ دو نا ان مولویوں کے اوپر جو اس کی حرام کی کمائیاں کھا رہے ہیں. اگر یہ غلط بات ہے تو انجینئر صاحب کے اوپر تو الزام لگاتے ہو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب اصل بات یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے نا یہ مرزا صاحب نے پرنٹ نہیں کیا, پہلی تو یہ بات. سر جی دوسری یہ بات ہے کہ اس کتاب سے جو پرنٹ کر رہے ہیں, جو اس کو سیل کر رہے ہیں, جو اس کتاب سے پیسے کما رہے ہیں, وہ بھی مرزا صاحب کے پاس پیسے نہیں آ رہے, وہ بھی احناف لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اس اپنی ویڈیو میں کہیں کہ یہ اس کتاب چھاپنے والے کتاب کو جو یہ اس کو سیل کر کے پیسے لے رہے ہیں, جن کے پاس یہ پیسے جا رہے ہیں, یہ سارے کے سارے رافضی ہیں. انہوں نے امام ابو حنیفہ پر جھوٹ باندھا ہے. تو یہ آپ ویڈیو میں بات کریں. اس طرح وائس سے کیا ہوتا ہے؟ یہی جو باتیں آپ کر رہے ہیں نا, اس کی مولوی سے ہمارا کیا واسطہ؟ اسی مولوی کے بارے میں آپ بات کریں میڈیا پہ تو ہم آپ کو مانیں گے واقعی آپ بہادر ہیں, واقعی آپ دلیر ہیں. تو مفتی صاحب اس طرح بات نہ کیا کریں. یہ تو آپ کہانی کروا رہے ہیں اپنے آپ کو کہ اوپر سے اس بندے کو مانا ہوا ہے اور نیچے پبلک کو کہانی کروا رہے ہیں کہ ہمارے اس بندے سے واسطہ ہی نہیں. کتاب آپ لوگ چھاپ رہے ہیں, ترجمے آپ لوگ کر رہے ہیں اس کتاب کے, اور اس کتاب کی پرنٹ کر کے اس کو سیل کر کے پیسے بھی لے رہے ہیں. تو یہ تو دگلی پالیسی ہوئی نا کہ باہر سے اس سے پیسے کماؤ, اس کتاب کو اپنا کتاب مانو, اور اندر سے کہہ دو اس کتاب سے ہمارا واسطے نہیں ہے. تو یہ کہانی کروانا بند کریں. مفتی صاحب یہ جو جملے آپ نے وائس کر کے اس بھائی کو بھیجے نا, یہی جملے آپ ہمیں بتائیں ویڈیو میں کہ میرا اس کتاب لکھنے والے سے کوئی تعلق نہیں, اور جو اس کتاب کو جس نے لکھا وہ رافضی, اس کے بعد جس نے یہ کتاب لکھا اور جس نے امام ابو حنیفہ کی طرف جھوٹ منسوب کیا وہ یعنی بدگمان شخص. یہ الفاظ آپ استعمال کریں, جو آپ مرزا صاحب کے بارے میں الفاظ استعمال کرتے ہیں نا, وہی الفاظ آپ اس مولوی کے بارے میں استعمال کریں ویڈیو میں, تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا کیا حشر کرتے ہیں علماء دیوبند. ٹھیک ہے.
بیٹا انہیں کہو زیادہ بک بک کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بات کرنی ہے تو امام حنیفہ سے ثابت کرو. احناف میں بھی تمہاری طرح کوئی 2 نمبر ہوں گے نا, کسی نے چھاپی ہے, کسی نے کمایا, کسی نے نہیں کمایا, کیا کیا ہے کیا نہیں کیا, وہ جانو اور تم جانو. ہم سے بات کرنی ہے, ہمارے امام کا نام لینا, تو ہمارے امام کی کتاب دکھاؤ, اللہ اللہ اور خیر سلام. اگر ہمارے امام کی ڈائریکٹ کتاب نہیں ہے یا اس کے شاگرد کی نہیں ہے تو پھر اپنے ابا کو اپنے جیب میں رکھو. تو آپ یہی بات ہے نا اگل دیں اپنی ویڈیو میں, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے علماء دیوبند اس بات کا جواب دیں گے کتاب ثابت ہے یا نہیں. اور سر جی یہ تو چھوٹی باتیں ہیں, اس سے آپ آگے جائیں. ملا علی قاری کے فتاوی جات موجود ہیں, بدر الدین عینی انفی کے فتاوات موجود ہیں. کس کس سے آپ جان چھڑائیں گے مفتی صاحب؟ آپ سب کو کہیں گے کہ یہ چیزیں بنی ہوئی ہیں, اینڈ آپ نے 2 نمبر باتیں کی ہیں. تو میرے بھائی یہ کوئی علمی بات نہیں ہے, یہ اپنے عوام کو کوئی اور کہانی کروانی ہے اور دوسروں کے سامنے کوئی اور رویہ رکھنا ہے. تو اب عوام لکھ پڑھ چکی ہے مفتی صاحب, اس کا یہ کہانی آپ کیا نہیں چلے گی. آپ یہ نہیں جو جملہ بیان کیا کہ یہ کتاب ثابت نہیں, یہ 2 نمبر ہے, تو یہی آپ کیمرے میں یہ بات اگل دیں تو ہم کہیں گے چلیں ٹھیک ہے آپ مفتی صاحب آپ ٹھیک ہیں, ہم اس سے رجوع کرتے ہیں. ٹھیک ہے مفتی صاحب. بک بک کرتے ہیں چوہے کے بلی کی طرح, بھیگی بلی بن کے اندر جاتا ہے. یہ دیکھو باہر نکل, شرم نہیں آتی ان بے غیرت انسانوں کو, بے حیا کو. اس مرزے کو بل میں چھپا کے بٹھایا ہوا ہے, اس میں غیرت نام کی کوئی چیز ہے تو وہ آئے نا علماء حق کے سامنے. تو یہ ان کا طریقہ واردات ہے, صرف مجھے ورنیبل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن آپ کو پتا ہے میں نے تو علمی دلائل کے اندر مقابلہ کرنا ہے اور بالکل کسی کو کوئی کلین چیٹ نہیں دینی. جو زیادتی کرے گا وہ جواب لے گا اور نقد لے گا, ادھار نہیں ہے. ہاں میں نے آخرت کے دن کے لیے نہیں رکھی ہوئی یہ چیزیں, یہ دنیا میں ہی طے کروں گا آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ آج تو ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں نا کہ امت آج جو خلافت کے اوپر بات کرتے ہیں بتاتے کیوں نہیں ہے کہ خلافت توڑی کس بندے نے, خلافت کی پیٹھ میں چھرا کس نے گھونپا ہے. تحریک خلافت چلا سکتے ہیں, وہ اس لیے نہیں کریں گے کہ اللہ معافی دے آپ اپنے کار کھورا نکل آئے گا, اس لیے نہیں بات کرتے. اور وہ بڑے بھائی ان کے ابتسام صاحب کہتے ہیں جی انجینئر صاحب کو چاہیے کہ وہ یہ کہیں کہ میں اس زمانے میں ہوتا نا تو میں صلح کروا دیتا. تو بھی صلح کرا دیتا نا حضرت عثمان اور بلوائیاں کے درمیان. لو سامو ادھر کیوں نہیں بولتے ہو کہ صلح کروا دیتا میں حضرت ابو بکر اور منکرین زکات کے درمیان. کتنی ان کو بری لگے گی یہ بات, لگتی ہے نا بری. صلح کروا دیتا, صلح کروا دیتا. اور سورہ الحجرات میں آیا کہ مسلمانوں کا اگر کوئی گروہ باغی ہو جائے اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پر آمادہ ہو. قرآن بھی تمہیں ہم نے پڑھانا ہے. اور سورۃ النساء میں آیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اطاعت کرو اللہ کی, اس کے رسول کی اور اپنے حاکم کی. تو حاکم وقت کی اطاعت یہی ہے کہ اس کے ساتھ مل کر اس کے مخالفین کے اوپر آپ نے تلوار اٹھانی ہے جب وہ تلوار اٹھانے کا کہے گا. صلح کروا دیتا. قرآن بھی نہیں پڑھیا, حدیث بھی نہیں پڑھی, گلاں سنو انہاں دیا. وہ جی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب 2 مسلمان آپس میں لڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں. اچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ حضرت علی اور ان کے مخالفین دونوں جہنم گئے؟ نعوذ باللہ. بھونکو نا جو بھونکنا ہے, نکالو نا اس میں سے. اس حدیث کو لے کر وہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنگ سے پیچھے ہٹ گئے تھے اسی وجہ سے. بھائی ان کی اجتہادی غلطی ہے. حضرت اسامہ بن زید کی اجتہادی غلطی ہے, انہیں حضرت علی کا ساتھ دینا چاہیے تھا. لیکن اس کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ یہ حدیث فٹ کی جائے حضرت علی اور ان کے مخالفین کے اوپر. یہ وہ لڑائی ہے جو ذاتی بنیاد پہ ہو کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو لسانیت کی بنیاد کے اوپر, جداد کے جھگڑے کے اوپر, کسی فرقہ وارانہ اختلاف کے اوپر قتل کر دے, وہ جہنمی ہے. لیکن جب خلیفہ وقت باغیوں کو کچلتا ہے تو خلیفہ وقت کہاں سے جہنمی ہو گیا بھائی؟ بات ہی کچھ اور تھی اور یہ پکڑ کے حدیث کو اٹھا کے کہاں سے کہاں لگا دیتے ہیں. خلیفہ وقت کے لیے وہ پھر آیت ہے سورۃ الحجرات والی کہ مسلمانوں کا گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف قتال کرنا ہے. اور دیکھ لیں جو لوگ اس وقت نیوٹرل ہو گئے تھے نا, عبداللہ ابن عمر, ان کو بھی آخری وقت میں پتا چل گیا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. اسی بنو امیہ کے ہاتھوں وہ لوگ قتل ہوئے ہیں. عبداللہ ابن عمر کو نیزہ حجاج ابن یوسف نے حج کے دنوں میں پاؤں میں زہر آلود مروا دیا تھا, اسی سے وہ شہید ہوئے. پوری زندگی بنو امیہ کا ساتھ دیتے رہے, آخر میں انہوں نے ان کو شہید کر دیا. اسی لیے المستدرک للحاکم میں اور مجمع الزوائد کے اندر موجود ہے, اور امام ابن عبد البر نے الاستیاب میں نقل کیا ہے صحیح سند کے ساتھ کہ عبداللہ ابن عمر آخری وقت میں کہتے تھے
کہ مجھے پوری زندگی کسی بات پہ غم نہیں ہے کہ میں نے کبھی کوئی نماز روزہ چھوڑا ہو. البتہ ایک چیز مجھ سے مس ہینڈل ہوئی کہ میں نے حضرت علی کے ساتھ مل کر فیہ باغیہ، یعنی جو حضرت علی کے مخالفین تھے، باغی گروہ صفین والے، ان کے خلاف قتال نہیں کیا. یہ مجھے غم رہے گا. جو بات عبداللہ ابن عمر کو موت کے وقت سمجھ آئی، حضرت علی اور ان کے ساتھیوں کو ان کی زندگی میں سمجھ تھی. اور دیکھ لیں آج تک دوبارہ خلافت نصیب نہیں ہوئی ہے، کیونکہ اس امت نے جرم ہی بہت بڑا کیا ہے. تحریک خلافت چلانے والوں، ذرا خلافت کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے والے شخص کو بھی بے نقاب کرو، جس طرح ہم نے کیا ہے الحمدللہ. تو اللہ کا شکر ہے، میں قرآن و سنت کی روشنی میں چیزیں کھول کر بیان کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ احترام والا معاملہ اپنی جگہ رہے، وہ اپنی جگہ ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم خلفائے راشدین کے مخالفین کی سپورٹ کرنا شروع کر دیں خلیفہ راشد کے مقابلے کے اوپر. جھوٹا الزام نمبر 6 وہ ہے حدیث عمار کے حوالے سے 2812، صحیح بخاری. تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. افسوس اے عمار، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت تجھے جہنم کی طرف بلائے گی. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم کے اندر بھی موجود ہے. یہ حدیث پڑھ کے یہ ترجمہ بھی نہیں اردو میں کر سکتے. اس نے ترجمہ کیا اور اس سے پہلے بولا ایک حدیث گھڑی ہوئی، پھر اس کو حیا آئی کہ پکڑا جاؤں گا، کہتا نہیں مفہوم گھڑا ہوا. مفہوم ہی نہیں کوئی گھڑا ہوا بھائی، مفہوم بھی چلی گیا ہے کہ عمار کو فیہ باغیہ قتل کرے گا. ترجمہ ہی نہیں کیا باغی جماعت. اور پھر ساتھ بولا معاذ اللہ. یہ مرزا جہلمی چھپا ہوا رافضی اہل سنت کا لبادہ اڑا ہوا، وہ بدبخت ہر وقت ہر ٹائم اس خاندان کے اوپر حملہ آور، اس خاندان کی توہین و تشنیع کرنا. ایک حدیث گڑھی ہوئی ہے، ایک حدیث گڑھی ہوئی ہے، ایک حدیث گڑھی ہوئی ہے، یعنی مفہوم گڑا ہوا. حدیث تو درست ہے، کہتا ہے عمار کو فیہ باغیہ قتل کرے گا، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا. معاذ اللہ، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا. اور یہ جو جہنم کی طرف بلانے والا گروہ تھا نا، معاذ اللہ، یہ امیر معاویہ کا تھا. امیر معاویہ نے قتل کیا تھا. امیر معاویہ معاذ اللہ جہنم کی طرف بلانے والے. جہلمی کہتا ہے نہیں جی نہیں، وہ تو گروہ جہنم کی طرف بلانے والے. معاذ اللہ کو معاذ اللہ، اور کہتا ہے میں مدینہ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوں اور اتنی میں نے ڈگریاں کی ہوئی ہیں. اسے یہ معاذ اور معاذ کا فرق ہی نہیں پتا. صحابہ کرام کا جو نام ہے نا، سعد ابن معاذ یا معاذ ابن جبل، وہاں تو پیش ہے، لیکن یہ جو معاذ اللہ اس پہ زبر ہے اور حدیث کے اوپر پڑھ رہا ہے معاذ اللہ. استغفر اللہ، یعنی نبی علیہ السلام کو سکھانا چاہ رہا ہے. یہ ماموں کو بچانے کے پیچھے یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ٹکر لیتے ہیں. اور کہتا ہے یہ 2812 پڑھ کر صحابہ کرام کو بے ایمان اور منافق کہتا ہے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ، لعنت ہے جھوٹوں کے اوپر. میں نے آج تک کسی صحابی کو منافق اور بے ایمان نہیں کہا. اگر میں منافق اور بے ایمان کہتا ہوں حضرت معاویہ کو یا عمر بن عاص کو یا مغیرہ ابن شعبہ کو رضی اللہ عنہم اجمعین، تو میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کہوں. میرے کربلا والے ریسرچ پیپر میں درجنوں جگہ حضرت معاویہ کا نام آیا ہے، ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے، اور آپ کے ساتھ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہوا ہے. کیا میں نے کبھی عبداللہ ابن ابی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا ہے؟ حالانکہ اس کا تو جنازہ بھی حضور نے پڑھایا تھا. تو اگر میں ان اصحاب کو منافق مانتا ہوں تو میں رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہوں. صرف نہ ایک مقدمے کا رخ بدل دیتے ہیں، جیسے ان کے ساتھ ہوتا تھا. یہ وہابی حضرات جب حدیثیں سناتے تھے تو دیوبندی بریلوی کہتے تھے یہ اماموں کے گستاخ ہیں، یہ رسول اللہ کے گستاخ ہیں. وہی گالیاں انہوں نے مجھے دینی شروع کر دی، اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ یہ بڑا اچھا طریقہ ہے انجینئر صاحب کو دبانے کا، جس طرح ہمیں بریلویوں نے دبا لیا تھا. او بھائی تو دبا لیا سی، میں تو شاہی کوئی ہو رہا. ہاں، میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. حدیث عمار جو ہے 2812
تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. افسوس اے عمار، تجھے باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت تجھے جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. اس حدیث کو شیخ زبیلی رحمہ اللہ سے میں نے نہ صرف ویڈیو میں بیان کروایا، حالانکہ حدیث بخاری مسلم میں تھی، اور میں ساتھ بیٹھا ہوں، ریکارڈنگ بھی میں نے کی ہے، تاکہ یہ اپنے بڑے محدث کی بات، جسے وہ کہتے ہیں کہ عجم میں سب سے بڑے محدث شیخ زبیلی تھے رحمہ اللہ، اور عرب میں شیخ البانی نے تو حدیث عمار کے اوپر، اسی طریقے سے حدیث حوب کے اوپر سلسلہ حدیث صحیحہ میں سارے طرق جمع کیے ہیں، اور ظاہر حدیث بخاری مسلم کی ہے. میں نے ویڈیو میں شیخ زبیر صاحب سے ریکارڈنگ کروا لی تھی، اور ابو الغادیہ کا نام بھی اس میں مینشن ہوا ہے کہ ابو الغادیہ نے قتل کیا تھا، جو صلح حدیبیہ کے اصحاب میں سے تھے. عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا. یہ حدیث بالکل صحیح ہے، بخاری میں صحیح بخاری. تقتل الفئۃ الباغیہ، متواتر حدیث ہے. سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کو باغی گروہ قتل کرے گا. آگے لکھا ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کے گروہ کی طرف سے قتل ہوئے. حضرت علی نہیں، حضرت امیر معاویہ کے گروہ کی طرح، یہ غلط ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوج میں وہ موجود تھے، ان کے گروہ میں، ان کے لشکر میں موجود تھے، اور قتل کرنے والے جو تھے وہ سامنے والے شامی لشکر میں تھے. اور قتل کرنے والا جو تھا ابو الغادیہ تھا. ابو الغادیہ شامی امیر معاویہ رضی اللہ کے لشکر میں تھا ابو الغادیہ. تو ابو الغادیہ جو ہے، اچھا، تو اب یہ باغی والا جو ہے، ہم فتویٰ نہیں لگاتے بھائی. اس مسئلے میں یہ ہے کہ صحابہ کرام، دونوں طرف صحابہ کرام تھے، مسئلہ اجتہادی تھا. اجتہادی خطا کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا گروہ جو ہے وہ اقرب الی الحق ہے، وہ حق پر ہے. دوسرا جو گروہ ہے، اگر کوئی اس کو باغی کسی نے کہا بھی نا، تو وہ خطا اجتہادی کے معنی میں، یعنی باغی جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا ہے. باغی مسلمان بھی ہو سکتا ہے. قرآن کی آیت ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. مومنوں کی دو جماعتیں، تو ہم پھر بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کی جماعت کو باغی نہیں کہتے بھائی. لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی جماعت قتل کرنے والی حدیث بالکل صحیح ہے. یہ خوارج نے نہیں قتل کیا تھا، یہ انہوں نے ڈکوسلا مچایا ہوا ہے کہ وہ خارجیوں کے بارے میں ہے کہ وہ حضرت عمار کو قتل کر رہے تھے. بندے کا نام آیا ہوا ہے ابو الغادیہ، مسند احمد کے اندر موجود ہے. وہ خود روتے تھے کہ مجھ سے حضرت عمار قتل ہو گئے. حاکم کے اندر موجود ہے. حتیٰ کہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں کہا کہ وہ جو مسلم کی حدیث ہے نا کہ صلح حدیبیہ والے اصحاب کو آگ نہیں چھوئے گی، میں اللہ سے امید کرتا ہوں، تو ابو الغادیہ اس کی وجہ سے قیامت والے دن بچ جائیں گے. تو شیخ البانی نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں گرفت کی ہے ابن حجر اسقلانی کے اوپر، اور کہا کہ یہ بڑی دور کی تعویل ہے جو آپ کر رہے ہیں. اگر نبی علیہ السلام نے مخصوص کر کے فرما دیا کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے، تو آپ اس طریقے سے اسے کلین چٹ نہیں دے سکتے. شیخ البانی، انہیں رافضی نہیں کہا انہوں نے. اور پھر ہمارے استاد شیخ زبیر صاحب کے جو شاگرد ہیں غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب امن پوری حافظہ اللہ تعالی، جیلم سے ہی پڑھ کے گئے، یہاں پڑھاتے بھی رہے. اس وقت شیخ زبیر صاحب کے بعد انہوں نے ان کی مسند کے اوپر انہیں بٹھا دیا. انہوں نے تو ویڈیو میں آ کے رجوع ریکارڈ کروایا کہ میں نے کسی زمانے میں یہ کہہ دیا تھا کہ حضرت عمار کو خارجیوں نے قتل کیا تھا، لیکن چونکہ احادیث میں آیا ہے کہ حضرت ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں شہید کیا تھا، لہذا میں رجوع کرتا ہوں. لو سامو، آپ نے فرمایا وَيْحَ عَمَّارَ تَقْتُلُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةَ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ. عمار کی کیا بات ہے، ایک باغی گروہ ان کو شہید کر دے گا اور وہ اس باغی گروہ کو جنت کی طرف بلاتے ہوں گے، اور وہ باغی گروہ ان کو جہنم کی طرف بلائے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اس پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ صحیح روایت ہے. صحیح بخاری میں 447 اور صحیح مسلم میں 2915 نمبر پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بات یہ جی کہ ریکارڈنگ میری پہلے تھی امن پوری اسلامک سینٹر سے. بعد میں نے ایک خطبہ جمعہ کے اندر
पर मजमा में ये बात कही थी कि सैयदना अम्मार के जो कातिल हैं अबुल गादिया हैं, ठीक है, रजी अल्लाह ताला अन्हु, तो इस पर क्या मसला है जी? एक इंसान उसकी तहकीक नहीं है, उसको कोई मसला है, बाद में उसको एक बात समझ आ गई, बांगे दो हल अल्लाह ऐलान बात कर दी, क्या हम गलती नहीं कर सकते? क्या हम एक बात से रजू नहीं कर सकते हक की तरफ? यही कहा ना कि सहाबी रसूल ने उनको शहीद किया था, तो इसमें क्या मसला है जी? और हम हक बात मालूम होने के बाद बांगे दो हल एक बात करते। और ये गुलाम मुस्तफा ज़हीर साहब को हर जलसे में स्टेज पे उन्होंने बिठाया होता है, उन्होंने तो रुजू कर लिया कि खारजियों ने नहीं मारा, अबुल गादिया ने मारा है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हम उन्हें भी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कह रहे हैं, उनकी आखिरत का मामला अल्लाह के सुपुर्द है। अब ये इल्मी डिस्कशन हो रही है और ये मुझ पे तौहीन सहाबा का इल्जाम लगा देते हैं, बल्कि कतर वालों ने काका इब्ने अम्र अत-तमीमी के ऊपर फिल्म बनाई है, जिस तरह हजरत उमर पे बनाई है ना, उन्होंने काका के ऊपर भी बनाई है, जिसके बारे में हजरत अबू बकर ने कहा था कि 1000 बंदों पे भारी है ये काका। ये जंगे जमल सिफीन नहरवान में हजरत अली के कमांडरों में थे, तो उसमें चूंकि जंगे सिफीन भी आई थी, तो वो उन्होंने बकायदा फिल्म में वो सीन फिल्माया है कि अमर बिन आस आके हजरत मुआविया से कहते हैं कि अम्मार कत्ल हो गया और रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि अम्मार को एक बागी जमात कत्ल करेगी, जो मुस्नद अहमद की हदीस है, जो हाकिम में मौजूद है। आगे से हजरत मुआविया ने कहा कि हमने कहां से कत्ल किया है, ना अली लेके आता साथ और ना अम्मार कत्ल होता। इतनी बातिल तावील की और कहा अपने पेशाब में फिसल रहा है, खुद बता रहा है अपने लोगों को कि हमने मार दिया। तो ये कह कि ये कसूर अली का क्यों साथ लेके आया था। फिर हजरत अली तक जब ये बात पहुंची तो हजरत अली ने फिर आगे से फकी दी कि क्या हमजा के कातिल रसूलुल्लाह थे कि वो उनको साथ ओहद में लेके आए और हजरत हमजा शहीद हो गए। इसका मतलब है इल्जामी जवाब देते हुए कोई इस किस्म की बात करना कोई रसूलुल्लाह की तौहीन नहीं है। हजरत अली ने ये बात की, ये उन्होंने उस फिल्म में फिल्माई है। أيها الأمير، قتلنا عمار بن ياسر الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتله الفئة الباغية. ما بك يا أبا عبد الله؟ أنحن قتلناه؟ لقد قتله من جاء به، لقد قتله من جاء به، لقد قتله من جاء به. إن صح تأويل معاوية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قاتل حمزة لأنه أخرجه معه لقتال المشركين يوم أحد. और खुद सीरत रसूल जो इनके वाबी फिरके के इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब साहब के बेटे थे, सीरत रसूल किताब यहां से आपको मिल भी जाएगी, उसका PDF भी हमारी वेबसाइट पर रखा है, उन्होंने ये नकल किया है और हजरत अली की फकी भी साथ नकल की है। उन्होंने तो इससे भी आगे लिखा, उन्होंने कहा कि हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ना सिर्फ हजरत अली की बैत से इनकार किया बल्कि कत्ले उस्मान का इल्जाम भी लगा दिया, लो सामो, लेकिन अल्लाह ताला ने हजरत अली को बरी किया। और फिर उन्होंने यह भी लिखा सीरत रसूल किताब में कि बनु उमैया के लोग 60 साल तक मिंबरों से हजरत अली के ऊपर सबो शतम करते रहे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी शान बुलंदी की। जो ये कहता है सबका तर्जुमा जो है वो तनकीद है, वो तो मौजूद है सही मुस्लिम में, लान अल्लाहु अबत तुराब। और वो कोई नामालूम आदमी नहीं था, गवर्नर था आले मरवान का, हाकिम था। और ये सुलह हसन के बाद हो रही है। जो कहते हैं सुलह हसन ने सब कुछ खत्म कर दिया, वो आखिरी पॉइंट मैंने सुलह हसन के हवाले से रखा हुआ है, कहानी बनाई हुई है कि जी सब कुछ खत्म हो गया, हाँ हुसैन को शहीद कर दिया, हजरत हसन को जहर दे दिया, खत्म हो गया सब कुछ। इस तरह नहीं खत्म होगा, करबला क़यामत तक तुम्हें हॉन्ट करेगी इंशाअल्लाह ताला, बचोगे नहीं। तो इस तरह ये सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्यूमेंटेड हैं, वीडियोस की शक्ल में मौजूद हैं।
ان کے جو اپنے ایک بڑے محدث گزرے ہیں انڈیا سے، صفی الرحمان مبارک پوری، جنہوں نے الرحیق المختوم کتاب لکھی، جسے سعودیہ کا سب سے بڑا ایوارڈ ملا تھا سیرت کی کتاب کا، اردو میں اویلیبل ہے۔ اسی بندے نے ابن حجر اسقلانی کی جو کتاب ہے بلوغ المرام، فقہ الاسلام ہے، آپ سمجھ لیں بلوغ المرام، جس امام کی جو بات قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ انہوں نے نقل کی ہے، اس میں ایک جلد میں اہل حدیث نے وہ پرنٹ کی ہوئی ہے۔ اس کی شرح میں انہوں نے عربی میں اس کی شرح لکھی، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ صفین میں حضرت علی کے خلاف بغاوت کی اور خروج کیا۔ خروج کا لفظ لکھا ہے، انہوں نے اردو ترجمے میں یہ چیز کاٹ کے بالکل الٹ کر کے لکھ دی، وہ پکڑی گئی۔ اور جب میں نے ان کے مولوی کی یہ چیز ہائی لائٹ کی تو کہتے ہیں اتنے بڑے عالم کا نام اس طرح لے رہا ہے۔ علماء یہود کا کردار کریں گے تمہارے مولوی تو ان کا نام پھر اسی طریقے سے لیا جائے گا نا، کہ اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ تو تمہارے اپنے گھر کی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خود یہ مانتے ہیں۔ ابھی یہاں پر ضمن مجھے یاد آیا، انہوں نے آج کل ایک نیا بہانہ نکالا ہے، وہ کہتے ہیں جو بخاری کی 2812 حدیث ہے نا، اس کا ایک طریق جو ہے وہ المستدرک للحاکم میں، اس میں تو الفاظ ہیں خوارج سے متعلق حدیث ہے یہ، کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی۔ تو میں نے ان کو کہا تھا یہ آپ بہت خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں، اگر آپ اس کو خوارج کے اوپر لے جائیں گے تو پھر یہاں پر خارجی انہوں نے آپ کے ماموں کو کہا ہوا ہے، ہاں، کیونکہ اسی چیپٹر میں آگے موجود ہے کہ حضرت عمار کو حضرت معاویہ کے فوجی نے قتل کیا تھا، اور وہ صحابی تھا ابو الغادیہ، جس کا میں پہلے ذکر کر چکا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب شجرہ میں سے تھا۔ وہ خارجی ان معنوں میں کہ امام وقت کے خلاف خروج کیا، جو مسلم شریف میں حدیث موجود ہے کہ جو امام وقت کے خلاف خروج کرتا ہے، اس اعتبار سے یہ جو خارجی والی ٹرم ہے نا، وہ حضرت علی کے سارے مخالفین پر بولی جائے گی۔ ویسے آپ اصطلاحاً بات کریں تو اصحاب جمل، اصحاب صفین اور اصحاب نہروان، یعنی نہروان والے، لیکن اگر آپ خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت کی بات دیکھیں تو یہ تینوں گروہ ہی خلیفہ کی بیعت سے خروج کرنے والے ہیں۔ تو وہ اگر آپ پیش کریں گے تو وہ آپ کے لیے خطرناک بات ہو جائے گی، اور تمہارے صفی الرحمان مبارک پوری نے تو خود مان لیا کہ یہ بغاوت بھی تھی اور خروج بھی تھا۔ خارجی کا لفظ تو انہوں نے بھی استعمال کیا ہوا ہے، لو سامو۔ اب انہوں نے پچھلے دنوں نے ایک نیا ڈکوسلا شروع کیا، وہ کہتے ہیں وہ تو حضرت زبیر کے قاتل کو بھی حضرت علی نے کہا تھا، ابن جرموز کو، المستدرک للحاکم میں ہے، مسند احمد میں، کہ صفیہ کے بیٹے کے قاتل کو میں جہنم کی خوشخبری سناتا ہوں، کیونکہ نبی علیہ السلام سے میں نے سنا تھا کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حواری ہوتا ہے، اور زبیر جو ہے وہ میرا حواری ہے۔ پہلی بات ہے یہ نبی علیہ السلام نے حضرت زبیر کے قاتل کو جہنمی نہیں کہا تھا، حضرت علی نے کہا تھا۔ پہلی تو کلیریفیکیشن یہ ہے، نبی علیہ السلام کا اتنا فرمان تھا کہ زبیر میرا حواری ہے۔ دوسری بات، اس بنیاد پہ تم باغی جماعت کو کیسے کور کر رہے ہو؟ وہاں انڈیویجول کی بات ہوئی ہے، اس سے اس نے پتا کیا پلی لی ہے؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں ابن جرموز تو حضرت علی کا فوجی تھا، اس نے حضرت زبیر کو قتل کر دیا، تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ پھر حضرت علی کی جماعت بھی جہنمی ہوگی۔ جماعت کا تو ذکر ہی نہیں اور حدیث بھی نہیں، حضرت علی کا قول ہے اور ہم اس کا احترام کرتے ہیں، لیکن وہ انڈیویجول کے بارے میں ہے۔ تمہارے ماموں کی جماعت کے بارے میں تو آیا ہے کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، یہاں ہے کہ زبیر کا قاتل جو ہے وہ جہنم میں، اور وہ بھی حضرت علی کا قول۔ جماعت کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ وہ بعد میں پھر خارجی ہو گیا تھا ابن جرموز۔ اس طرح یہ چیزیں جوڑ کے نا اپنی مرضی کا رزلٹ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسی ایسی باطل تعویلات ماموں کو بچانے کے لیے۔ اور ہوتا کیا ہے، وہ جتنی باطل تعویل کرتے ہیں نا، میں جب اس کا علمی جواب دیتا ہوں تو میں تو دسا قیامت الدن ماموں نے پہلے انہاں دا گربان پکڑنا ہے، دوئے پراواں دا، کہ جو کچھ تو انجینئر کو تسی کروایا نا تساں دوئے نے 1400 سال کسی نے نہیں سی کیتا، تہاڈی وجہ نال کیتا ہے انہیں سارا کچھ۔ کیونکہ یہ بولتے ہیں، جب میرے اوپر الزام لگاتے ہیں تو میں تو پھر کھول کے بات سامنے رکھتا ہوں کہ یہ بات اس طرح نہیں تھی، یہ یوں تھی۔ تو اس قسم کے کئی ایک پوائنٹ یہ اٹھاتے رہتے ہیں اور میں ساتھ ساتھ جواب دیتا رہتا ہوں۔ ایک اور انہوں نے پوائنٹ اٹھایا جس سے ہی مسلم میں حدیث ہے کہ جب مسلمانوں کے 2 گروہ ہو جائیں گے تو تیسرا ایک گروہ اس میں سے نکلے گا، اور اس گروہ کے خلاف وہ گروہ
قتال کرے گا جو اقرب الی الحق ہوگا. تو حضرت علی زیادہ حق کے قریب تھے. دوسری جماعت بھی حق والی تھی لیکن کم، کیونکہ حضرت علی نے خوارج کے خلاف قتال کیا تھا جو بخاری مسلم میں رپورٹ ہوا. اقرب الی الحق، اقرب الی الحق کا مطلب یہاں پر حق والا ہے. مخالف جماعت جو جہنم کی طرف بلانے والی باغی جماعت نبی الاسلام نے فرمایا وہ کیسے حق پر ہو سکتی ہے؟ اقرب الی الحق کا مطلب ہے حق والا. اس کا ثبوت سورہ آل عمران میں منافقین کے بارے میں ہے. غزوہ احد والے دن وہ ایمان سے زیادہ کفر کے نزدیک تھے. تو مجھے بتائیں کیا منافق میں کوئی ایمان بھی ہوتا ہے؟ لیکن الفاظ یہی ہیں کہ وہ کفر کے زیادہ قریب تھے ایمان سے زیادہ غزوہ احد کے دن. تو یہ عربی لنگوسٹک کا سٹائل ہے. ہمارا عقیدہ وہ ہے جو یہ کہتے ہیں سلف کا فہم. سلف بھی ان کے لیے امام آجری رہ گیا ہے، احمد بن حنبل رہ گیا. وہ سلف تو اہل بیت اور صحابہ ہیں. سن کبرا البیہقی میں موجود ہے. عمار ابن یاسر کہتے ہیں، جن کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے کہ ان کی زبان کو اللہ نے شیطان سے محفوظ کیا ہوا ہے. رسول اللہ کی گارنٹی ہے ان کے لیے. عمار ابن یاسر کہتے ہیں کہ اہل صفین حضرت معاویہ کی جماعت کو یہ نہ کہو یہ کافر ہوئے ہیں، یہ کہو یہ ظالم اور فاسق ہے. کیا الفاظ ہیں؟ ظالم اور فاسق. کہتے ہیں سلف کا فہم لو سامو. آج میں جمل اور نہروان کو ڈسکس نہیں کر رہا، ورنہ وہاں پہ بھی حضرت عمار ابن یاسر کے جو خطبات ہیں بخاری کے اندر وہ موجود ہیں. الحمدللہ ہم عمار ابن یاسر والے شیعہ ہیں الحمدللہ. یہ ساری چیزیں میں نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں جمع کیے، وہ اینڈ میں تعارف کروا دوں گا. پھر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی یاد کر لے جو ابو محمد حارسی المتوفا 340 ہجری نے نقل کیا کہ جانتے ہو اہل شام ہم سے کیوں بغض رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم حضرت علی کے دور میں ہوتے تو اہل شام جنگ صفین میں حضرت معاویہ ان کی جماعت کے اوپر تلوار اٹھا لیتے حضرت علی کی سپورٹ میں. اس لیے اہل شام ہم سے بغض رکھتے ہیں.